نعرہ سلوى اللهم صل على محمد وعلى اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق نور محمد قبل کل مخلوق وجعل روح محمد اول الارواح وارسلہ رحمتا للعالمین وجعلہ خاتم النبیین والصلاة والسلام علی نبی الاکرم ورسول الاعظم سید المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین مواد بلند صلوات محمد وعلى محمد. ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ جناب زہرا راضی ہو جائیں. کیونکہ موضوع ہے شان رسالت اور قرآن عظیم. لیکن بیشتر اس کے کہ میں موضوع شروع کروں، کل میں یہ بات کہنا بھول گیا تھا کہ جتنے احباب وہاں تشریف فرمائیں برائے مہربانی وہ یہاں آ جائیں، خصوصاً نوجوان اگر ان کے لیے ممکن ہے تو یہ سامنے آ جائیں تو تاکہ آسانی ہو جائے. بابا بلند صلوات پڑھیں. بڑی مہربانی ہو تاکہ تو میں نے کل عرض کیا تھا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین. اب میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہے. حوالہ دیا تھا اول ما خلق اللہ نوری بر صغیر کے مشہور محدث عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب مدارج النبوہ کا، علامہ اہل حدیث وحید الزمان دکن کی کتاب ہدیۃ المہدی کا، علامہ دیوبند اشرف علی تھانوی کی کتاب نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب. تو فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری کہ اللہ نے سب سے پہلے جو چیز خلق کی وہ نور محمدی ہے. اب وہ نور محمدی سب سے پہلے خلق ہوا تو اب شاید میں اسی جملے پر اسی نقطے پر تقریر تمام کر دوں تو مجھے دکھ نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے ایسی بات نہ سنی ہو تو پھر میں یقیناً داد کا مستحق ہوں، کیونکہ یہ علمی منبر ہے اور انتہائی علمی اور باریک اور دقیق نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. لیکن ذہنی ہم آہنگی مجھے آپ کی طرف سے درکار ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے نور محمدی کو خلق کیا تو پھر اب مجھے یہ بتائیں کہ جب سب سے پہلے نور محمدی خلق ہوا تو اللہ نے اس کو خلق کیا تو رکھا کہاں؟ رکھا کہاں؟ بہت شکریہ بہت شکریہ. رکھا کہاں؟ جگہ تو ہے نہیں. جگہ تو ہے نہیں تو رکھا کہاں؟ سب سے پہلے خلق کیا. اب آئے اگر کہیں کہ فلاں جگہ یعنی موجود تھی اور پھر خلق کیا تو جگہ پہلے ہوگی نور محمدی بعد میں ہوگا. اگر کہیں کہ جگہ ساتھ تھی تو پھر بھی شرط اولیت نہیں رہتا، کیونکہ جگہ تو نور اول کے ساتھ آ گئی تو ماننا پڑے گا لا مکان نور محمدی کو لا مکان بنایا. لا مکان. اب میں نور کی تعریف پر آ گیا کہ نور کی تعریف کیا ہے؟ ظاہر لذاتہ و مظہر لغیرہ، جو اپنی ذات سے ظاہر ہو اور غیر کو ظاہر کر دے. اور یہ تو ناقص تعریف ہے. ایک ہے طاقت، یعنی ایک نور کی تعریف ہے طاقت. جب اللہ نے نور محمدی کو لامکاں بنایا اس وقت وہ مرکب نہیں تھا، ایک طاقت تھا. وہ مرکب نہیں تھا، طاقت تھا. یعنی جگہ تو ہے نہیں تو مرکب تو نہیں ہوگا، حصی و مری بھی نہیں ہوگا. اس وقت وہ طاقت تھا. یعنی نور محمدی صرف تمام چیزوں سے بے نیاز نہیں تھا، جگہ سے بھی بے نیاز تھا. جگہ سے
बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज। यानी नूर मोहम्मदी जगह से भी बेनियाज था, यानी अल्लाह अल्लाह हो के बेनियाज था, ये मखलूक के अव्वल हो के बेनियाज था, अल्लाह अल्लाह हो के। लेकिन ये नूर मोहम्मदी बेनियाज तो था, लेकिन अल्लाह का नियाजमंद था। अब अल्लाह ने अपनी समदियत पर दलील लेकर आनी है, तो उस ताकत को अल्लाह ने मुरक्कब बनाया, फिर अल्लाह ने उसको मकीन किया, अल्लाह नाम का अब ये नूर मकीन हो गया, और अल्लाह अपनी समदियत पर दलील ले आया कि अब ये जगह के हिसार में है। उसके बाद तमाम चीजों को हल किया, जब तमाम चीजों को हल किया और इस नूर को मुरक्कब बनाया, तो फिर इस नूर को मकीने अर्श करार दिया। अर्श तो बना, अर्श तो इस नूर के सदके में बना ना। अब अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को हल किया। अब मैं दावे से कहता हूं कि जमाने रसूल से लेकर आज तक कोई भी आलिम इसके हदीस होने की तरदीद नहीं कर सका। ये अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी की तरदीद नहीं कर सका। अब रशीद अहमद गंगोही देवबंदी भाइयों के बड़े बुजुर्ग हैं, अब वो फतावा रशीदिया में लिखते हैं कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने ये जो लिखा अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी कि अल्लाह ने सबसे पहले रसूल के नूर को खल्क़ किया, कहते हैं शेख अब्दुल हक बरसगीर के बड़े मुहद्दिस ये जो हदीस लिख रहे हैं तो इसकी असल जरूर होगी, यानी होगी कहकर शक व शुबा में मुब्तला करने की कोशिश तो की, हदीस का साफ इनकार नहीं कर सके। तो मालूम हुआ कि रशीद अहमद गंगोही ने भी दबे लफ्जों में नूर मोहम्मदी को तस्लीम किया। नूर मोहम्मदी को रशीद अहमद गंगोही ने भी तस्लीम किया, और रशीद अहमद गंगोही के पीर इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अपने रिसाला नाला इमदाद में अपने मंजूम कलाम में लिखते हैं, मेरे सामने शायर मौजूद है नवाजिश नदवी साहब, ये नुक्ता ये जुमला मैं उनकी नजर कर रहा हूँ। वो लिखते हैं अपने मंजूम कलाम में, कौन? रशीद अहमद गंगोही के उस्ताद पीर हाजी इमदादुल्लाह मक्की फरमाते हैं, सब देखो नूर मोहम्मद का, सब देखो नूर मोहम्मद का, सब बीच ज़हूर मोहम्मद का। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने भी रसूल को नूर माना। अब नूर है ताकत, नूर है मुरक्कब, तो अब अल्लाह के लिए किस बात का इत्तलाक होगा जो कुरान में फरमा रहा है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़। अब इल्मी बात आने लगी है, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। अब अल्लाह मुरक्कब तो नहीं, क्योंकि अगर मुरक्कब होगा तो अज्जा का मोहताज होगा, अगर मोहताज होगा तो अल्लाह नहीं होगा, अगर मोहताज होगा तो अल्लाह नहीं। तो अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़ का क्या माने कि अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है, तो वहां इत्तलाक ताकत का होगा कि आसमान और जमीन की ताकत अल्लाह है, बल्कि वो तो तब भी था जब आसमान और जमीन नहीं थे, वो तो तब भी था जब आसमानों जमीन नहीं थे। या मुफस्सिरीन ने इसकी तशरीह यूं की कि अल्लाह को तो मुरक्कब नहीं मांगेंगे, मान सकते ना, क्योंकि फिर वो जगह का मोहताज होगा, और जो मोहताज होगा वो समद नहीं होगा। तो उन्होंने एक तफसीर ये की कि यहाँ अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़ से अल्लाह का इस्म मुराद है, ज़ात मुराद नहीं, यानी अल्लाह का इस्म मुराद है, ज़ात मुराद नहीं। क्यों? क्योंकि इस्म और होता है, ज़ात और होती है। इस्म मुरक्कब है, अलिफ लाम लाम है, चार चीजों से, लेकिन अल्लाह मुरक्कब नहीं है। इस्म मुरक्कब है लेकिन ज़ाते खुदा मुरक्कब नहीं है। तो अब उसके इस्म की ताकत ये है कि वो आसमानों जमीन का नूर है, यानी वो आसमानों जमीन की ताकत है। तो जिसके इस्म की ये ताकत है, उसकी ज़ात की कुदरत क्या होगी? जिसके इस्म की ये ताकत है तो उसकी ज़ात की क्या ताकत होगी? अब तजल्ली भी समझ लें,
پھر جو موسیٰ کو تجلی دکھائی وہ کیا تھی؟ ذرا صلوات پڑھیں تاکہ مجھے پتہ چلے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، مل کے حیدری۔ اب موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہم اللہ پر اس وقت ایمان لے کر آئیں گے جب ہم اللہ کو کھلم کھلا ظاہر بظاہر دیکھ نہ لیں۔ تو موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں گئے، کہا میری قوم یہ مطالبہ کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ خاص افراد منتخب کرو جنہیں میرے دیدار کا بڑا شوق ہے۔ تو موسیٰ نے 70 لوگ چنے، کوہ طور پر گئے، مطالبہ ہے قوم کا، کہا رب ارنی انظر الیکا، اے میرے رب مجھے دکھا میں منتظر ہوں۔ کہا لن ترانی، تو ہرگز ہرگز کبھی مجھے نہیں دیکھ سکتا، یعنی موسیٰ نبی ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ دیدار کا وعدہ نہیں لے رہا۔ کہا تو ہرگز مجھے، اب عربی سمجھنے والے جانتے ہیں کہ لن ترانی دائمی نفی ہے، یعنی تو کبھی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا، نہ اب دیکھ سکتا ہے نہ حشر میں دیکھ سکتا، کیونکہ اللہ نظر آنے والی چیز نہیں، کیونکہ نظر آئے گا تو نظر آنے والوں جیسا ہو جائے گا، نظر آئے گا تو مرکب ہو جائے گا، نظر آئے گا تو اللہ محتاج جگہ ہو جائے گا، وہ تو غیبی طاقت ہے۔ تو کہا کہ مجھے دکھا، تو موسیٰ سے بھی اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ وہ حشر میں دیکھ لیں گے، تو جب موسیٰ نبی نہیں دیکھ سکتے تو عام امتی کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کہا ہاں، ایک کنڈیشن لگائی، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے، یعنی نہ وہ قائم رہے گا نہ دیکھ سکے گا۔ اب تجلی آئی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، 70 آدمی مر گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، 70 آدمی مر گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ۔ اب تجلی ایک ہے، اثر 3 ہے۔ کون کون میرے ساتھ ہے؟ ذرا مجھے، تجلی ایک ہے، اثر 3 ہے۔ اب پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا، جمادات میں سے تھا، انسان مر گئے، موسیٰ مرے نہیں، بے ہوش ہو گئے۔ مطلب یہ جمادات انسان جیسے نہیں اور انسان نبی جیسے نہیں، عام انسان نبی جیسے نہیں۔ اب تجلی ایک ہے، اثر 3 کیوں؟ یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی خود نور ہوتا ہے، ورنہ اگر نور نہ ہوتے تو وہ بھی مر جاتے، ہرگز ایسا نہیں ہوا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے نبی نور ہوتا ہے، لیکن طور کی تجلی اتنی طاقتور تھی کہ موسیٰ برداشت نہ کر سکے، موسیٰ برداشت نہ کر سکے۔ اب نور کی تجلی، اب ہم قرآن سے دیکھتے ہیں، اگر کوئی نور اتنا طاقتور ہو جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرے، کیا کوئی ایسا اور نور بھی ہے؟ کیا کوئی ایسا نور ہے جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے؟ تو فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ ہم اگر قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کیا، جتنی طاقت تجلی کی اتنی طاقت قرآن کی، اس تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کیا، انسان مر گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اتنی طاقت ہے قرآن میں، اتنی طاقت ہے قرآن میں۔ اگر عام انسان پہ آئے تو مر جائے، موسیٰ پہ آئے تو بے ہوش، موسیٰ پہ۔ بہت شکریہ بزرگوں کی دعائیں، اسی طرح اگر بزرگوں کی تائید اور دعائیں ملے گی تو انشاءاللہ پھر ہی محنت کرنے کا مزہ آتا ہے۔ تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے تو پہاڑ ریزہ ریزہ، عام انسان مر گئے، موسیٰ تجلی سے بے ہوش ہو گئے۔ محمد اسی طاقت کی تجلی سے نہ بے ہوش ہوئے
نہ مرے تو معلوم ہوا کہ عام انسان موسیٰ جیسے نہیں، موسیٰ محمد جیسے نہیں، تو جب موسیٰ محمد جیسے نہیں تو ملا محمد جیسا کیسے؟ اچھا تو میں ذکر مسائل کی طرف آؤں، ورنہ میں نے اب وہاں جانا تھا کہ یہ تجلی ہے کیونکہ یہ تو بات ہے، بلکہ مکمل کر دوں وہ تجلی کون سی تھی؟ اللہ تو مرکب نہیں ہے، اب تجلی تو آئی ہے، تجلی تو مرکب ہے، پہاڑ تو ریزہ ریزہ کیا ہے، تو وہ اللہ تو طاقت ہے، اللہ نے تجلی بھیجی، اور اب کس کی تجلی تھی؟ موسیٰ کے رب کی۔ اب کعبہ اور ہے، اللہ اور ہے، کعبۃ اللہ مضاف مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، کتاب اور ہے، اللہ اور ہے، کعبۃ اللہ اللہ اور ہے، کعبہ اور ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے رب کی تجلی، رب اور ہے، تجلی اور، رب اور ہے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ واقعی جو اسلام پورے کے ممبر کا معیار ہے اسی کے مطابق داد مل رہی ہے، اگرچہ کہ میرا تعارف ابھی ابھی نیا ہے۔ اچھا تو کعبہ اور ہے، اب وہ تجلی کون سی؟ امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ وہ جو کوہ طور پر تجلی ہوئی تھی وہ تجلی کون سی تھی؟ فرمایا وہ تجلی ہمارے جد امجد محمد مصطفیٰ کے 100 نہیں 80ویں حصے کے ایک حصے کی ہلکی سی جھلک، ہلکی سی جھلک، اس ہلکی سی جھلک کو موسیٰ تاب نہ لا سکے، تو اس لیے اگر محمد اپنے حقیقی شکل میں حقیقی نورانیت میں ظاہر ہو جاتے تو زمین باقی نہ رہتی، تو اللہ نے اپنے حبیب کو اس لیے پردوں میں چھپا کے، رحمت کے پردوں میں چھپا کے بشریت کی شکل میں بھیجا۔ تو کل سے پھر بشریت کو میں ڈیفائن کروں گا اور پھر بشریت کا باب مکمل ہوگا۔ تو اب یہ دین ہے وفا کا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکز ہے، موضوع ہے شان رسالت اور قرآن عظیم۔ قبلہ تشریف لے آئے ہیں، قبلہ سے میری دلی وابستگی ہے، قبلہ کی دعائیں بھی ہیں اور سرپرستی بھی ہے، اور قبلہ کی اجازت سے میں ذکر مسائل کی طرف آ رہا ہوں۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے بآواز بلند سلام کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب فاطمہ کے بچے ہیں رسول کے بیٹے، فاطمہ نے کہا عباس بھی میرا بیٹا ہے، عباس بھی میرا بیٹا ہے۔ یہ وفا سکھائی کس نے؟ کہ جناب علی مرتضیٰ نے حضرت ام البنین سے عقد کیا، اب عقد ہو گیا۔ یہ عجیب دلہن تھی کہ جب کوئی دلہن آتی ہے وہ سیدھی گھر میں داخل ہو جاتی، ام البنین عجیب دلہن تھی، آئی در زہرا پر بیٹھ گئی، رونے لگی، کہا کہاں آقا زادی نبیوں کے سردار کی بیٹی، اور کہا میں عزادار و جناب زہرا کو یاد کر کے ام البنین گریہ کر رہی ہیں، تو پردے کے پیچھے جناب زینب و ام کلثوم نے آواز دی اماں اندر آ جائیں، اماں اندر آ جائیں۔ جو ہی یہ کہا جناب ام البنین تڑپ گئیں، کہا شہزادیوں مجھے اماں نہ کہو، میں تو کنیز ہوں، تمہاری خدمت میں آئی ہوں۔ عزادارو خدا کی قسم عباس سے پہلے وفا کا تاج ام البنین کے سر میں، کہ کربلا ہو گئی، کربلا ہو گئی، خیمے جل گئے، لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، شام کی قیدیں نبھائیں بیبیاں۔ عزادارو جناب ام البنین کا یہ عمل تھا، روز جنت البقیع میں جناب زہرا کے قبر پر جا کر 2 قبریں بناتی تھی اور یہ کہتی تھی یہ میرے آقا حسین کی قبر ہے، یہ میرے بیٹے عباس کی قبر ہے۔ پھر قبر سے مخاطب ہو کے کہتی تھی عباس
میں تجھے نہیں روؤں گی، میں آقا حسین کو روؤں گی، کیونکہ تجھے رونے کے لیے ماں زندہ ہے، حسین کی ماں موجود نہیں جو حسین پر گریہ کرے۔ عزادارو آخری جملہ، جناب زینب کو غازی شام میں یاد آیا کہ 12 گلے ہیں، عزادارو 12 گلے ہیں، رسی ایک ہے۔ یزید نے شمر سے کہا ذرا قیدیوں کا تعارف کروا، شمر قیدیوں کا تعارف کروا، شمر ملعون جناب زینب کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یزید یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ زینب نے کربلا کا رخ کیا، کہا غازی اگر تو ہوتا تو شرابی کے دربار میں ظالم زینب کو اشارہ نہ کر۔ اللہ